اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، خالق کائنات کے فضل و کرم سے ربیع الاول کے عنوانات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کا عنوان ہے عید میلاد النبی اور عصر حاضر۔ اللہ تعالیٰ کلام مجید میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے ہیں، اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اس آیت شریفہ کی مناسبت سے اور عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مناسبت سے میرا آج کا عنوان جو میں نے لیا ہوا ہوں، اس عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج عصر حاضر کو آپ غور و فکر کیا جائے کہ ہمارے نوجوان جو کبھی نہ نمازوں کے طرف انہوں نے توجہ دی، نہ زندگی میں کبھی حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قول پر توجہ دیا، نہ زندگی میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ایجاد کیا، نہ زندگی میں حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا رہے۔ جیسے ہی 12 ربیع الاول آتا ہے تو سڑکوں پر نکل پڑتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جو لوگوں کو اذیت اور تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ میں نے عید میلاد النبی اور عصر حاضر، اگر کوئی بند مومن ہوتا تو عید میلاد کو کس طریقے سے مناتا ہے؟ اگر واقعی وہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت رکھتا ہے تو وہ اپنی محبت کا مظاہرہ کس طریقے سے کرتا ہے، وہ کیسے کرتا ہے؟ تو وہ اس طریقے سے کرتا ہے کہ روزے رکھتا ہے، نفل روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اپنے گھر پر درود کے دستر کو بچھاتا ہے اور درود کو زبان پر سجائے رکھتا ہے، اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل پیرا رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اور اس طریقے سے ہم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا سکتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے زندگی میں کبھی ایسے کام نہیں کیے، حتیٰ کہ فرض روزوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جیسے ہی عید میلاد آتی ہے، 12 ربیع الاول آ جاتا ہے تو یہ سڑکوں کی زینت بن جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر دھبا، دین اسلام کے نام پر دھبا ہے۔ آج دیکھ لیں عصر حاضر کے تمام مسلمان نوجوان بھائیوں کو دیکھیں، آپ اولڈ سٹی کے، خاص طور سے اولڈ سٹی کے نوجوانوں کو دیکھا جائے، جس کے گھر میں بے نمازی، جس کے گھر سے نہ دین اسلام کا ڈنکا بجتا نہیں ہے، وہ لوگ عید میلاد میں آ کر اپنے خرافات والے کام کو انجام دیتے ہیں۔ اور دیکھ لیں عید میلاد النبی کے نام سے آج عصر حاضر میں ایسے کام کیے جا رہے ہیں جس سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض ہوتے ہو۔ کبھی ہم نے ان چیزوں پر توجہ دی ہے جس سے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جو بندے جب وہ کام ایسا کریں جسے اللہ اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوتے ہوں، کبھی ہم نے وہ کام کو انجام نہیں دیا۔ اور جیسے 12 ربیع الاول آتا ہے تو ہم خوشی کا مظاہرہ کیسے کرتے ہیں؟ نعتوں میں ڈی جے لگا کر، اور پھر رش کرتے ہوئے، اور پھر سڑکوں پر ناچتے ہوئے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کرنے، ایسا میلاد مناؤ بول کر کہیں نہیں کہا اللہ کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم کس راہ رویے کو اختیار کر رہے ہیں؟
ہم دین اسلام کو بدنام کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ غور و فکر کریں میرے عزیزان گرامی، آج ہمارے بچے اور ماں باپ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیا یہ عید میلاد النبی کے نام سے یہ سڑکوں پر کیا کر رہا ہے؟ کیسے عید میلاد النبی منایا جا رہا ہے؟ آج ہمارے گھر کی ماں اور بہنیں سوچیں، ان چیزوں پر توجہ دیں۔ ہمارے بچوں کو عید میلاد کس طریقے سے منانا چاہیے؟ نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے، ہو سکا تو نوافل روزوں کے ذریعے سے، ہو سکا تو اپنے گھر پر ہی اپنے ماں بہن بیٹی جو بھی ہے بھائی بہن، اس دن ہو سکے تو درود کا دستر پڑھیں۔ آپ سے جتنا آپ ٹائم دے سکتے ہیں، جتنا آپ وقت دے سکتے ہیں، اتنا ہی صحیح۔ اس طریقے سے عید میلاد کا ایجاد کریں، ہر گھر سے آغاز کریں۔ آپ کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے تو عید میلاد کے نام سے آپ ایک آیت ہی صحیح 12 ربیع الاول کے دن سیکھیں۔ آپ کبھی ہم نے اس کے اوپر توجہ دی؟ اور آپ کو احادیث یاد نہیں ہے تو عید 12 ربیع الاول کے دن ہی صحیح ایک حدیث ہم یاد کر سکتے ہیں۔ بچوں کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف نہیں، کبھی ہم نے توجہ دی کہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو، میری ماں اور بہنوں کو، میری بیٹیوں کو، میرے بچوں کو، میرے افراد خاندان کو، میری فیملی کو، میرے گھر میں جتنے بھی رہتے ہیں کبھی ان کے ساتھ میں سیرت النبی کا ذکر کروں؟ واقعی ہے حبیب پاک علیہ السلام سے محبت کرنا ایک ایمان کا حصہ ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم عید میلاد کے نام پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ضروری ہے کہ ہم حضور پاک علیہ السلام کے سیرت طیبہ کو جانے جائے، ان کے اخلاق کریمہ کیسے تھے۔ انہوں نے حبیب پاک علیہ السلام نے سارے جہاں کی رحمت للعالمین نے اخلاق کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا ہے، اور اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے اپنے دین اسلام کو اخلاق کے ذریعے سے، محبت کے ذریعے سے، پیار و محبت کے ذریعے سے دین اسلام کو پھیلایا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج ہم نہ حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو جاننے کے لیے، سننے کے لیے، اور نہ حبیب پاک علیہ السلام کے سیرت طیبہ کو نہیں جانتے، اور حبیب پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور سن کر جو علماء کرام نے، مفتیان کرام نے جو حبیب پاک علیہ السلام کے سیرت طیبہ پر بیانات ہوتے ہیں، بڑے بڑے علماء کرام کا ہمارے الحمدللہ سے شہر دکن پر بڑے بڑے مفتیان کرام نے، علماء نظامیہ نے، طرح طرح کے علماء حق نے حبیب پاک علیہ السلام کے جلسے جلوس منعقد ہوتے ہیں، تو لیکن ان جلسوں میں جا کر ہم نے بڑے بڑے علماء کرام سے کیا سیکھا؟ کبھی آپ نے اس پہ توجہ دی؟ کچھ سیکھ کر میں اس پر عمل کروں، کبھی ہم نے توجہ دی؟ نہیں دی۔ آج ہم کو توجہ کی ضرورت ہے۔ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ کیا فرمایا، کیا سکھایا ہے ہمیں؟ ہم کس راہ رویے کو اختیار کر رہے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہا کہ جب تک کہ تم میں سے کوئی مومن کامل تب تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم اپنے بیوی، بچے اور مال سے زیادہ تم میری محبت کو نہیں بساتے ہو۔ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر رش کرتے ہوئے نظر آئے، سڑکوں پر لوگوں کو اذیت پہنچاتے ہوئے نظر آئے، اور جشن عید میلاد النبی کے نام سے لوگوں کو اذیت دے، لوگوں کو تکلیف دے، اس کے نام پر رش کرتے رہیں اور بے ادبی کرتے رہیں، جھنڈوں کی بے ادبی کرتے رہیں، جس پہ اللہ کے حبیب پاک علیہ السلام کا نام ہو، کلمہ طیبہ لکھا ہوا ہو، ان چیزوں کو سڑکوں پر، روڈوں پر پیروں کے تلے پھینکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ عصر حاضر میں میلاد منانا ہے تو ہم سیرت طیبہ کو جاننا ہے، آداب کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے کس طریقے سے محبت کی ہے، ان نبیوں سے محبت کا تقاضے کو ہم ایسے عام کریں کہ حبیب پاک علیہ السلام کا آج میلاد ہے تو ہم بے نمازی تھے
تو ہم نمازی بنیں گے. ہم قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہم قرآن پڑھیں گے. ہم جو ہے ماں باپ کی نافرمانی کرتے تھے، ہم ماں باپ کے فرما بردار بنیں گے. ہم دین اسلام سے وابستہ نہیں تھے، ہم دین اسلام سے وابستہ ہوں گے. ہم جو ہے اخلاق ہمارے اندر نہیں تھی تو ہم با اخلاق والے بنیں گے. ہمارے کردار کو سدھاریں گے، ہمارے کیریکٹر کو سدھاریں گے، ہمارے گھر کو سدھاریں گے. آج اس طریقے سے کیا جائے تو ضرور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو کامیابی دے گا. اور عصر حاضر میں میلاد اس طریقے سے منایا جائے تو ضرور بضرور ہر بندے مومن ضرور بضرور کامیابی کے منزلوں کو چھوئے گا، اور دونوں جہاں کی کامیابی اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کے تلے ڈال دے گا. آج ہمیں اس طریقے سے منانے کی ضرورت ہے. ہو سکا تو درود ہمارے زبان پر سجائے رکھیں تو ضرور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی و کامرانی دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اور رفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.